یہ جھنڈا یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ لال کلر کا جھنڈا ہے، نہیں پتا ہوگا آپ کو، پتہ ہے یہ ریڈ کلر کا جھنڈا کیوں لگا ہے یہاں؟ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لگایا ہے، اور آگے بھی اس پرچم کو لگانے کی روایت باقی رہنی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جھنڈا پتہ ہے کیوں لگا ہے؟ ریڈ کلر کا جھنڈا کیوں ہے؟ یہ لال کلر کا جھنڈا کیوں ہے؟ عربوں کے یہاں ایک رواج تھا کہ جب وہ مہینے آتے تھے جن میں جنگ نہیں ہوتی تھی، تو ان مہینوں میں عربوں کے یہاں اس طرح کے جھنڈے لگا دیے جاتے تھے کہ بھائی جو 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بند نہیں ہوئی ہے، روک دی گئی۔ تو یہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ جنگ جاری ہے، لیکن کچھ مہینوں کے لیے روک دی گئی ہے، 4 مہینوں میں ہم جنگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ پتہ ہے یہ جھنڈا کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ ریڈ کلر کا جھنڈا امام حسین کے گنبد کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، آپ دیکھیے گا کبھی، امام علی مقام کے گنبد کے بالکل برابر میں یہ لال کلر کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ یہ جھنڈا اس بات کی علامت ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ کربلا میں شروع ہوئی تھی، اور وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جس طرح سے کربلا میں امام علی مقام نے یزید اور یزیدیت سے سمجھوتا نہیں کیا، ویسے امام حسین کے ماننے والے قیامت تک کبھی بھی یزیدیت سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جھنڈا یہاں لگا ہوا ہے، اور آگے بھی اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جانا کہ ان جھنڈوں کا، ان امام بارگاہوں کا، امام علی مقام کا احترام اگر باقی رہے گا تو ہمارا ایمان باقی رہے گا، اور تحفظ ایمان کانفرنس کرنے کا مطلب باقی رہے گا۔ اور ایمان کی حفاظت ہی تب ہوگی کہ جن کے نام کا درود ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہاں تو لوگ، یہ عید میلاد النبی کا موقع ہے، ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ جشن عید میلاد النبی کی بات ہونی چاہیے، کریں گے اس پہ بھی بات، لیکن جس حسین کی بات شروع ہو گئی ہے یہ امام باڑہ دیکھ کر کے، اسی حسین نے نبی پاک کے میلاد کے مقصد کو بچایا ہے، اپنا علی اصغر دے کر، اپنا علی اکبر دے کر، اپنا اون محمد دے کر، اور اپنی گردن دے کر کے۔ اور اسی وجہ سے حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اہل بیت کی محبت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اگر بندہ ان پر نماز میں درود و سلام نہ پڑھے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو جن پر ہر نماز میں درود و سلام پڑھنا ضروری ہے، ان کا ذکر کرنے کے لیے محرم کا انتظار نہیں ہوگا، جب نبی کا ذکر ہوگا تو آل نبی کا بھی ذکر ضروری ہے۔ اور اسی لیے فرمایا انہوں نے کہ لوگوں یاد رکھنا، اہل بیت کی محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان پر نماز میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور جب حضرت امام شافعی نے یہ بات کہی کہ یہ اہل بیت کا مقام ہے، تو کہا جی یہ شافعی رافضی ہو گئے۔ امام شافعی کو اس وقت کے فتنہ اور فسادی لوگوں نے رافضی کہہ دیا، کہا یہ رافضی ہو گئے، یہ شیعہ ہو گئے۔ حضرت امام شافعی بھی اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، امام حسین کے عشق کی کرامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت عشق حسین کی برکت سے انسان کے دل میں بہادری پیدا فرما دیتا ہے۔ جس طرح سے حسین نے 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے استقامت، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، ویسے ہی حسین کا عاشق ہزاروں یزیدیوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کر کے حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے کی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ تو جب حضرت امام شافعی کو کہا نا کہ یہ شافعی رافضی ہو گئے، تو حضرت امام شافعی نے کہا ان کان رفضا حبی آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ لوگوں یاد رکھنا، اگر حضور کی آل سے محبت کرنا رافضیت ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائیں شافعی رافضی ہو گیا۔ یعنی اگر یہ الزام دنیا دیتی ہے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کہ یہ صاحب رافضی ہو گئے، یہ شیعہ ہو گئے، تو امام شافعی کہتے ہیں ہاں زمین و آسمان گواہ ہو جائیں، اگر حضور کی آل سے پیار کرنا رافضیت ہے تو پھر شافعی رافضی ہو گیا۔ یعنی انہوں نے راستہ نہیں بدلا، ان کے عشق کو سند مل گئی، ان کی محبت اہل بیت کو سند مل گئی۔ تو ہم حسین سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ کلمہ دیا رسول اللہ نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ دیا رسول اللہ نے،
اور جب اس کلمے کی آبرو اور عزت پہ حملہ ہوا تو بچایا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں اس محبت کو جاری اور ساری رکھے، اور اسی طرح سے حسین پاک سے ہم محبت کرتے رہیں، اور جب بھی ہمارے گھروں میں جشن ہو تو حسین کے نام پر بنائی گئی اس عمارت کو بھی سجایا جائے۔ آج کے اس مجلس کی محفل کی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں امام باڑہ موجود ہے، الحمدللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تحفظ ایمان کانفرنس ہے، میں نے تو ابھی نام سنا دیکھا بینر پہ، یہ تحفظ ایمان کانفرنس ہے۔ ایمان دیا ہے محمد الرسول اللہ نے، اور جب ایمان کی آبرو اور عزت پہ حملہ ہوا تو بچایا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے۔ تو یہ اسٹیج ہے محمد الرسول اللہ کا، یعنی رسول اللہ کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے، اور امام باڑے کو سجایا گیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم امام علی مقام کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے دین پھیلایا ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے دین بچایا ہے۔ اور یہاں پہ شعر لکھا ہوا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی بنیاد ہے۔ سر دے دیا امام علی مقام نے، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ امام علی مقام نے اس کلمے کی حفاظت کی ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امام علی مقام کے نام سے اس عمارت کو آپ نے محفوظ بھی رکھا ہے فتنوں کے اور فساد کے اس دور میں، اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق بھی عطا فرمائی کہ یہاں بھی 4 قمقمے لگا کر کے آپ اس گھر کو بھی سجا لیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ روایتیں ہمیشہ اس امت میں باقی رہنا چاہیے، یاد رکھیے گا۔ اگر حسین کے سجدے کا احترام امت کے دل سے غائب ہو گیا تو چاہے ماتھے پر جتنی بھی محرابیں بنا لی جائیں گی، نمازیں پڑھنے کے باوجود بندہ ملعون رہے گا، لعنتیں اور پھٹکار برستی رہے گی ایسے چہرے پر جو امام علی مقام کے سجدے کا احترام نہیں کرے گا۔ یہ امام باڑے اور جگہ جگہ امام حسین کے نام کے جھنڈے اسی لیے نصب ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ تمہیں سجدہ بھی کرنا ہے تو کربلا میں امام علی مقام کے کیے ہوئے سجدے کو ذہن میں رکھ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اور جب تم حسینی سجدہ زمین پر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت اس سجدے کے ذریعے تمہاری اپنی تقدیر میں بھی انقلاب برپا کر دے گا، اور تمہارے ملک میں بھی انقلاب برپا کر دے گا۔ اور وہی حسینی سجدہ کیا تھا حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند نے، الحمدللہ پورے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا غریب نواز کے سجدے نے۔ سبحان اللہ۔